السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، بزم اشرف کی 12ویں مجلس میں آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آج 12 رمضان المبارک ہے۔ مسائل روزے میں آج ہم سنتے ہیں کہ روزے کی حالت میں پھیپھڑے سے پانی نکالنا، بعض مرتبہ روزے کی حالت میں پھیپھڑے میں پانی نکالنے کی ضرورت پیش آتی ہے کسی مرض کی وجہ سے، تو آدمی اس کو کر سکتا ہے یا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں پھیپھڑے سے پانی نکالنا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ روزہ معدے میں کسی چیز کے داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، اور پھیپھڑے سے پانی نکالنے سے معدے کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اور اس سے معدہ و پھیپھڑے میں کوئی چیز داخل نہیں ہوتی ہے بلکہ اس سے نکالی گئی ہے، اس لیے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو کوئی آدمی کسی مرض کی وجہ سے پھیپھڑے سے پانی نکالے تو اس صورت میں اس کا روزہ نہیں جائے گا۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے آپریشن کا کہ پتے کا آپریشن کوئی کرتا ہے تو روزے کی حالت میں پتے کا آپریشن بھی جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ اس میں پیٹ میں کوئی چیز براہ راست نہیں پہنچائی جاتی، اس لیے روزے کی حالت میں پتے کا آپریشن ہو، پھیپھڑے سے پانی نکالنا ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آگے اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں ہم کلی کریں اور کلی کرنے کے بعد منہ میں پانی کے اثرات رہ جائے تو اس صورت میں کیا مسئلہ ہے؟ کلی کرنے کے بعد پانی کی تری جو منہ میں باقی رہ جاتی ہے اس کو نگل جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر اس میں یہ شرط ہے کہ کلی کرنے کے بعد 1-2 مرتبہ تھوک منہ سے نکال لیا جائے، اس لیے کہ کلی کرنے کے بعد کچھ پانی منہ میں رہ جاتا ہے۔ ہاں، 1-2 مرتبہ تھوک دینے کے بعد پھر پانی نہیں رہ جاتا، البتہ ہلکی سی تری رہتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے کوئی آدمی کلی کرے اور کلی کرنے کے بعد 1-2 مرتبہ تھوک دے اور منہ میں پانی نہیں ہے تو خواہ شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کوئی آدمی جان بوجھ کر کلی کرنے کے بعد 2-3 قطرے منہ میں رکھتا ہے اور اس کو نگل لیتا ہے تو صاف بات ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا اس صورت میں، اس لیے کلی کرنے کے بعد منہ میں جو ذرا سی تڑی رہتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آگے ناک کو حلق کی جانب چڑھانا، یعنی کوئی گلے کی طرف کھینچتا ہے، ایک ہے ناک کو دماغ کی طرف کھینچنا اور ایک ہے ناک کو حلق کی طرف کھینچنا، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ ناک کو روزے کی حالت میں اتنی زور سے سرک لیا کہ حلق میں چلی گئی، نیک چلا گیا، ریٹھ چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح منہ کی رال سرک کر نگل جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، بلغم ہے، ریٹھ ہے ناک کی وغیرہ نگل جاتے ہیں تو اس صورت میں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کا بھی خیال رکھیں۔ آگے ایک مسئلہ یہ ہے کہ روزے میں تھوک یا رال نگل جانا، روزے کی حالت میں منہ میں تھوک یا رال، جس کو ہمارے یہاں لار کہتے ہیں، اس کو نگل لے، یا دانتوں کی اندر کوئی چیز رہ گئی تھی اس کو نگل لے تو اس سے روزے کو نقصان ہوگا یا نہیں؟ تو ان تینوں صورتوں میں تھوک ہے، رال ہے، یا دانتوں میں کوئی چیز رہ گئی ہے جیسے چھری وغیرہ ہے، کچھ تھوڑا سا رجش وغیرہ، اگر قصداً ایسا کیا تو بھی روزہ درست ہوگا۔ ہاں، اگر اس چیز کی مقدار اتنی ہو جس کو زیادہ کہا جائے، مثلا چنے ہے، چنے سے زیادہ ہے، تو اس صورت میں نگلنے سے خواہ بے ارادہ ہی ہو روزہ باطل ہو جائے گا۔ دانتوں کے اندر چھری لگی ہوئی ہے، کچھ کھانے کا کچھ ذرات ہے اور وہ بڑا ہے، ایک چنے کے برابر ہے، تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بہرحال اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی یہ کہ رال اور تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کا خیال رکھیں۔